الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی رہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج ہم جس دن کو منا رہے ہیں وہ ہے 15 اگست، ہندوستان کی آزادی کا دن۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہمارے بڑوں نے ظلم و ستم کے پنجوں کو توڑ کر، غلامی کے اندھیریوں سے نکل کر آزادی کی روشنی حاصل کی تھی۔ میرے دوستو، ہمیں یہ آزادی یوں ہی نہیں ملی، اس کے پیچھے لاکھوں شہداء کا خون ہے، ہزاروں علماء کی قربانیاں ہیں، ماں کی گود گزری ہے، بہنوں کی چادر پامال ہوئی، بوڑھوں کے سہارے چھینے گئے، اور جانے کتنے گھروں میں چولہے بجھ گئے، تب کہیں جا کر یہ آزادی ملی۔ آج جب یوم آزادی منا رہے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہم نے اس آزادی کی لاج رکھی ہے؟ کیا ہم نے اس قربانی کو یاد رکھا ہے، یا ہم نے صرف خوشی، جشن اور تقریبات تک اسے محدود کر دیا؟ یاد رکھو، آزادی ایک نعمت ہے، لیکن اگر اس نعمت کی قدر نہ کی جائے تو وہ اللہ کا امتحان بن جاتا ہے۔ آزادی کا اصل مقصد تھا عدل و انصاف کا قیام، انسانیت کی عزت، اسلامی اقتدار کا تحفظ، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا۔ لیکن افسوس کہ ہم ان مقاصد سے دور جا رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان کہاں ہیں؟ کیا وہ مسجد سے جڑے ہیں؟ کیا قرآن کی تعلیم ان کی زندگی کا حصہ ہے؟ کیا وہ والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری ماں بہنیں حیا اور پردے کی حفاظت کر رہی ہیں؟ نہیں، ہماری آزادی کا مفہوم بس ایک میلے، ایک پرچم، ایک تقریر بن کر رہ گیا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ دن ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آیا تھا کہ دیکھو، جنہوں نے قربانی دی وہ دین کے لیے جیتے تھے، انہوں نے اذان کی آزادی، نماز کی آزادی، قرآن کی حفاظت کے لیے جان دی، اور ہم آج انہی آزادیوں کو نظر انداز کر کے دنیا کی چکا چوند میں گم۔ میرے عزیزو، آزادی پر اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن یہ شکر ادا کرنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرے، قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرے، اور اپنے بچوں کو قرآن اور سنت کی روشنی میں پروان چڑھائے۔ اسی میں ہماری بقا ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ آج عہد کرے کہ ہم آزادی کا شکر محض نعروں سے نہیں بلکہ عمل سے ادا کریں گے۔ ہم اپنی مساجد کو آباد کریں گے، ہم اپنی ماں بہنوں کو عزت کا مقام دلائیں گے، ہم اپنے بچوں کو اسلام کا سچا سپاہی بنائیں گے، اور اپنی جان، مال، وقت سب اللہ کے دین کے لیے وقف کریں گے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں غلامی کی زنجیروں سے ہمیشہ آزاد رکھے گا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمارے وطن کو امن کا گہوارہ بنا، ہمیں آزادی کی قدر نصیب فرما، ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی بھر دے، اور ہمیں شہداء کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔